اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ درس میں ایک نئے باب کی ابتدا آپ کے سامنے کی گئی تھی، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے مامون ہونے کا باب، یعنی آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے کبھی بھی مامون اور محفوظ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میرے ساتھ نہیں ہوگی، یا اللہ رب العالمین ہم کو پکڑے گا نہیں۔ اس طرح کے معاملات اپنے اندر، اپنے دل کے اندر کبھی بھی لانے کی کوشش نہ کرے۔ اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ تو اس باب میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ باب دل کے ساتھ پائے جانے والی دو آفتوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ دو آفتوں میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے امید رکھنے میں غلو کرتا ہے، یعنی وہ مغفرت کی امید رکھتا ہے، اور مغفرت کی اگر امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ نیک عمل کرے، اسے چاہیے تھا کہ برے عمل سے بچے، اسے چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کی امید بھی رکھتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، اور برائی کو اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، نیکی کرنے سے بچ جاتا ہے، برائی کو انجام دیتا ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب ہوا، یہ پہلی آفت ہوئی۔ اور دوسری آفت جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی۔ آدمی برائی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر کے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیوں ایسا، ہم اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ، ہم تو اتنا گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی دونوں آفتوں کے اندر، دونوں بیماریوں کے اندر، دونوں مصیبتوں کے اندر انجام کیا ہوتا ہے؟ آدمی خیر کام سے رک جاتا ہے، بھلائی کے کام سے، اچھائی کے کام سے رک جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ یہ دونوں، لیکن دونوں میں دونوں کے سبب کے اعتبار سے فرق ہے جی۔ دونوں کے نتیجہ ایک ہے کہ یہ دونوں کے دونوں انسان کو نیکی سے روک دیتے ہیں، اور محرم اور برے کام کے اوپر انسان جری ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے واجبات کو ترک کرنے میں، محرمات کو انجام دینے میں۔ لیکن ان دونوں اپنے سبب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ ذرا بتائیے تو، اللہ رب العالمین کے تدبیر سے مامون ہونے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بولیے، کیا سبب ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ امید یا پھر حد سے زیادہ خوف؟ ہاں، حد سے زیادہ امید کر لینا، حد سے زیادہ امید کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کے خوف سے انسان کو مامون کر دیتا ہے۔ اور حد سے زیادہ خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لینا کہ آدمی بالکل طور پہ مایوس ہو جائے، اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟
خوف کے اندر غلو کرنا یہ بھی برا ہے، اور اسی طریقے سے رجا کے اندر غلو کرنا یہ بھی برا ہے، اور دونوں نتیجے کے اعتبار سے بندے مومن کو یا بندے کو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے روک دیتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں کی جا چکی تھی، تمہید کے طور پہ ہم نے اس کو بتا دیا تاکہ بات ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین کی تدبیر سے مامون ہو جانا، اس کو حکم کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اس اعتبار سے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے مامون ہو جانا، یہ کفر ہے، بندے مومن کو یا بندے کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور اس کو ملت اسلام سے پورے طور پہ باہر نکال دیتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے خوف کلی طور پہ ختم ہو جائے، خوف اس کے دل میں رہے ہی نہیں، بالکل نہیں، ہے نا، بندے کے دل کے اندر کچھ بھی خوف نہ رہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی تکذیب ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح سنت کی تکذیب ہے، صریح سنت کا انکار ہے، جس کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے، اور نہایت برا بھلا ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے خوف سے مامون ہیں۔ تو اگر بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کے متعلق خوف کلی طور پہ نہیں ہو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، حکمی طور پر امن من مکر اللہ یا اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون ہونے کی جو احکام کے اعتبار سے جو اس کی قسمیں ہیں، اس میں پہلا قسم یہ ہے کہ کلی طور پر بندے کے دل سے خوف کا ختم ہو جانا۔ دوسری قسم ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ بندے کے دل کے اندر اصل خوف موجود ہو، اس کے دل میں خوف موجود ہو، اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتا ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ رجا کے اندر، امید کے اندر وہ بہت بڑا ہوا ہو، یہاں تک کہ واجب کام کو چھوڑ دیتا ہو، حرام کام کو انجام دیتا ہو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کلی طور پر اس کے دل سے خوف نکل گیا ہے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ سے اگر خوف نکل گیا تو، اور دل کے اندر خوف باقی ہے لیکن اتنی امید، یعنی ڈر لگتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ ڈر ہے تھوڑا بہت، لیکن اس ڈر کے اوپر امید کا غلبہ ہے، اتنا امید کا غلبہ ہے کہ جیسے ڈر آیا پھر ذہن کے اندر خیال ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کر لیتے ہیں یہ کام، ابھی موقع مل رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کے حالات کو جان رہا ہے، ہمارے دل کے معاملے کو جان رہا ہے، یہ سب کر کے ہماری ضرورت کو جان رہا ہے، ہم کتنی مصیبت میں اس وقت ہیں اس کو جان رہا ہے، یہ سب دل کے اندر خیال لا کر کے وہ جرأت کے ساتھ اس برائی کو انجام دے دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیتا ہے، چاہے واجب کام کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہو یا حرام کام کو کرنے کے سلسلے میں کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، دونوں میں فرق کو سمجھ لیجئے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، یہ تو خوف کا تعلق ہوا، اب آئیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جانا اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ تو اس کو اگر اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں جی، دو قسم اس کی بنتی ہے، غور سے اس کو، اس تقسیم کو سمجھیے تاکہ یہ باب سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ پہلی قسم، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی آخرت کے معاملے میں،
دنیا کے معاملے میں نہیں، اخروی معاملے میں. یعنی آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جائے ان معاملات میں جس کا تعلق اللہ آخرت سے ہو. اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا، اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو گیا. یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو آدمی آخرت کے معاملات سے، قیامت کے معاملات سے اللہ رب العالمین سے مایوس ہوتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اس کو دو قسم کے اندر تقسیم کرتے ہیں. یعنی وہ مایوسی جو انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے متعلق آخرت کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم، اللہ رب العالمین کے متعلق انسان مایوس ہے آخرت کے تعلق سے، اور اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے، اپنے نفس سے. یعنی انسان یہ تصور کرے کہ اللہ تعالی قیامت میں نعوذ باللہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا، وہ یہ سوچ رہا ہے. آخرت میں مایوس ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں، اخروی معاملات میں اللہ رب العالمین سے مایوس ہے. اور مایوسی کا سراؤنڈ کیا ہے، مایوسی کا محور کیا ہے؟ مایوسی کا محور وہ اپنی ذات کو بنا رہا ہے. یعنی اللہ تعالی وہ یعنی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میری کبھی مغفرت نہیں کرے گا، میری کبھی بخشش نہیں کرے گا. اسی طرح سے اس کی دوسری قسم دیکھیے کہ آخرت کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے مایوس ہے، لیکن اس کا تعلق کسی دوسرے انسان سے ہے، کسی دوسرے انسان سے ہے. مثال کے طور پہ اپنے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی بھی رحم نہیں کرے گا آخرت میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، غور سے سمجھیے، اس کی دو قسم ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی آخرت کے معاملے میں ہو. اب اس پہلی قسم کی پھر دو قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو لیکن انسان اپنے متعلق ہو، یہ پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں، کسی دوسرے کے بارے میں ہے. اب سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں سارے لوگ؟ جی ہاں. اب جہاں تک تعلق پہلی قسم کا ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو خود کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کو پھر دو قسموں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اس کو کتنے قسم میں تقسیم کرتے ہیں؟ بھاری نہیں ہو رہا نا؟ دو. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ عارف. جی سر. اس کو پھر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسم دیکھیے، آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوا اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یعنی وہ یہ کہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین گنہگاروں کے توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، یہ کہے. یا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین میرے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. تو یہ کیا ہے جی؟ یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی مایوسی ہے اور اللہ رب العالمین کی توبہ کی قبولیت سے بھی مایوسی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب اس کے بعد یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم دیکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو اس حیثیت سے کہ وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا ہے نا. اگرچہ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں. اب میری حالت ایسی ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں توبہ کروں. یعنی وہ اپنے آپ سے مایوس ہے کہ اب مجھ سے توبہ ہوا ہوگا ہی نہیں،
مجھ سے توبہ کیا ہی نہیں جائے گا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے گا، اس کو معاف کر دے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے توبہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی مایوسی کی قسموں میں سے قسم ہوئی۔ اب وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے پہلی قسم کی وجہ سے مایوس ہے، اور وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوسری قسم کی وجہ سے مایوس ہے، شیطان دونوں کے اوپر مسلط ہے، دونوں کے اوپر مسلط ہے، اور شیطان اپنے مقصد میں ان دونوں کے اوپر کامیاب ہے، دونوں کے اوپر کامیاب ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان دوسروں کے تعلق سے جو مایوس ہوتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا، دوسرے کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، دوسرے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے دل کے اندر یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، یا فلاں انسان کو کبھی بھی بخشے گا نہیں، فلاں انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر کبھی بھی رحم نہیں کرے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو، مسلمان گنہگار بھائی کو یہ کہے کہ تو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہونے کے اندر شامل ہے اور اس کے اندر داخل ہے۔ یہ اخروی معاملات کی تفصیل ہوئی جی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ کتنا پرسنٹ اس کو سمجھے نہیں سمجھے، دوبارہ آپ شیخ جو دوسری جو ہے اس کو ایک بار دہرا دیجئے نا، ابھی لاسٹ ٹائم جو دوسری والی جو پوائنٹ بتائیں، لاسٹ ٹائم دوسری والی پوائنٹ، مطلب اللہ کی رحمت سے نا امیدی کے جو اس کے پھر سے 2 پوائنٹ جو بنا ہے اس کے دوسرے پوائنٹ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی یا نا امیدی وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں توبہ اب کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم سے توبہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو کہیے کہ بھائی تم اتنا گناہ کر چکے ہو، توبہ کرو، کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ معاف تو کرے گا، لیکن ہم توبہ کرنے کے لائق اب نہیں ہیں، اب ہم توبہ ہم سے نہیں ہوگا اب توبہ کرنا، یہ کہہ دے۔ یہ ہے اس کی دوسری قسم، یہ ہے اس کی دوسری قسم۔ اب آئیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی اور جس کا تعلق کیا ہو، دنیا سے ہو، دنیاوی معاملات سے ہو، جیسے کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور وہ یہ سوچے کہ یہ مصیبت اب ہم سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اب موت تک ہمارا ساتھ رہے گا۔ اس معاملے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز ہم سے کبھی دور نہیں ہوگی، اب یہ میرا زندگی کا ساتھی ہو گیا، اب ہم کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ ایسا کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آسانی لائے گا۔ آج بیمار ہیں، کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا، یا آج پریشان حال ہیں مال و دولت کے لیے، کھائے کو محتاج ہیں، کل انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو بھی بے نیاز کر دے گا، ہم کو بھی عطا کر دے گا۔ یہ انسان کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ آدمی اپنے دل کے اندر سوچ لیا اور بہت زیادہ یہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ بھائی یہ مصیبت اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور اپنے آپ کو قتل کرے گا، خودکشی کرے گا۔ خودکشی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اکثر وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب مصیبت ہم ہمیشہ مصیبت کے اندر رہیں گے، اب موت ہمارے لیے بہتر ہے۔ آدمی موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، جتنے ڈاکٹر مایوس کیوں نہ ہو جائیں، وہ ان کے لیے ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ مایوس ہے۔ لیکن ہم اور آپ جس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب کا کہنا یہ ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر بھی زندگی ڈالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو کسی بھی بڑی بیماری سے، کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی آفت سے، کسی بھی
دکھ سے، تکلیف سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس پریشانی کو ختم کرے گا. ارے بھائی مصیبت اور پریشانی دینے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے. ہر سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے باب کی ابتدا کی افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ آیت کریمہ دلوں میں پائے جانے والی پہلے آفت سے متعلق ہے. وہ کیا ہے کہ الامر من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کے تدبیر سے آدمی مامون ہو جائے. اور یہ آیت کریمہ ان بستی والوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا تھا اور ان لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو یہ نعمتیں ان کی قوت سے، ان کی طاقت سے، ان کی ذہانت سے، ان کی قدرت سے، ان کے مکان و مرتبے سے، ان کی عظمت اور بزرگی سے ملی ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا افامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے مامون ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ رات کے وقت سو رہے ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 ہے، 97 نمبر کی آیت ہے. تو وہ لوگ اللہ رب العالمین سے اتنے مامون ہو چکے ہیں کہ وہ آنکھ بھر کر کے نیند سو رہے ہیں، ہے نا، یعنی بے فکری کی نیند سو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کو انجام دے رہے ہیں، باوجود ان کے نیند کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے. گویا وہ لوگ اتنا مامون ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی آئے گا ہی نہیں، کبھی نہیں آئے گا. اسی لیے تو سو رہے ہیں رات کے وقت، گناہ کرنے کے باوجود کہ ان کو نیند آ جا رہی ہے، طغیان کرنے کے باوجود، سرکشی کرنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے تدبیر سے، اللہ رب العالمین کے مکر سے مامون ہونے والے ہیں. سمجھ گیا؟ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. رات میں تو یہ حال ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ان کو نیند آ جاتی ہے، اور دن میں گناہ کرنے کے باوجود ان کو ندامت ہونی چاہیے تو کھیل کود کرتے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، بزنس تجارت میں لگے ہوئے ہیں. کیا ان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ رب العالمین دن کے وقت بھی ان سے انتقام لینے کے اوپر قادر ہے؟ اور بعض بستیوں کے اوپر یہ عذاب آیا، دن میں بھی آیا، رات میں بھی آیا. تو اللہ رب العالمین جب قومیں اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کرتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں اس سے آگے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. شیخ معمون کا آسان اردو لفظ کیا ہوگا؟ بے نیاز ہونا، بے خوف ہونا. معمون مانا بے خوف، بے خوف ہو جانا. امن کا اسی مفعول ہے معمون. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے. آج اصل میں مغرب کے بعد بھی ہمارا ایک پروگرام تھا، اس کی وجہ سے آواز تھوڑی بیٹھ گئی ہے. کل انشاءاللہ پھر اب زیادہ یہ کریں تو طبیعت زیادہ خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ